بزم شاہن شاہ میں اشعار کا دفتر کھلا، رکھیے یا رب یہ در گنجی نئے گوہر کھلا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج غالب کی ایک بہت خوبصورت نئی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جتنے اشعار بے تکلف لیکن پوری تشریح کے ساتھ ہو گئے وہ آپ کی خدمت میں غزل کے پیش کروں گا۔ ویڈیو کی طرح باقاعدہ پڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح لیکن یہ آپ سے التماس کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ چینل کی کچھ ریچ جو ہے وہ بڑھ جائے۔ شکریہ۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ غزل کا مسئلہ ہے بزم شاہن شاہ میں اشعار کا دفتر کھلا۔ سب سے پہلے تو اس غزل کی بحر یاد رکھیے گا کہ یہ غزل جو ہے یہ بحر رمل سالم کے اندر ہے، بحر رمل سالم مسمن، اور جس میں غالب کی وہ پہلی غزل اور مشہور غزل نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، وہ غزل ہے۔ اور اس کے فاعل ہیں فاعلات 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 فاعل، یعنی پہلے تین مکمل فاعلات ہیں اور آخری جو ہے وہ فاعل ہے۔ اب آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ بزم شاہن شاہ میں اشعار کا دفتر کھلا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ مرزا غالب جو تھے ان کا دربار شاہی کے ساتھ تعلق تھا، تو دربار شاہی کے اندر جو ہے وہ مشاعرہ شروع ہوا چاہتا ہے، تو غالب اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ مشاعرے کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہاں ایک اور لغوی چیز ہے، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ جو لفظ شاہن شاہ ہے اس کے اندر بہت سارے جو ہیں یوں سمجھ لیں کہ تلفظ ہیں فارسی میں، اور اسی طرح پھر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ شاہن شاہ، اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ شین کے آگے جو الف ہے یہ مکمل ہے، تو آپ اس الف کو جو ہے وہ حذف بھی کر سکتے ہیں، اور حذف کرنے کے بعد یہ کیا بن جائے گا، شہنشاہ۔ عام طور پر یہ الف کے حذف کے ساتھ شہنشاہ ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے ضرورت شرعی کے تحت اس کو شاہن شاہ بھی باندھا جاتا ہے، تو جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے یہ شاہن شاہ جو ہے وہ باندھا گیا ہے۔ تو مرزا غالب مشاعرے کے انعقاد پر جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، اور اس کا جو ہے مسرت سے اظہار کر رہے ہیں کہ اشعار کا دفتر کھلا۔ دفتر یاد رکھیے گا کہ ہم عرف میں جو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا دفتر ہے، فلاں صاحب کا دفتر ہے، بیسیکلی دفتر جو ہے وہ تومار کو کہتے ہیں۔ تومار کا مطلب کاغذات کا پرندہ، تو چونکہ دفتر جو ہوتا ہے کوئی بھی اس کے اندر کاغذات کی بھرمار ہوتی ہے، تو اس لیے دفتر کو دفتر کہہ دیتے ہیں۔ اور یہاں جو آیا غالب کا یہ لفظ کہ اشعار کا دفتر کھلا، تو یعنی اشعار کثرت کے ساتھ جو ہیں اب یہاں پڑھے اور سنے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے رکھیو یا رب یہ در گنجینہ گوہر کھلا۔ اس میں تھوڑی سی یوں سمجھ لیں کہ یہ تاکید ہے، اگر آپ اس تاکید کو سمجھ جائیں گے تو پھر مصرع بھی بے غبار سمجھ میں آ جائے گا۔ رکھیو کا تعلق جو ہے وہ در گنجینہ گوہر کے ساتھ ہے، اور یہ جملہ مکمل ہوتا ہے کھلا کے ساتھ، یعنی آپ یوز کریں کہ اس کو آپ یا رب کو تھوڑی دیر کے لیے پیارے رکھ لیں کہ یا رب یہ در گنجینہ گوہر کھلا رکھیو، یعنی اس مصرع میں غالب نے دعا مانگی ہے اللہ جل شانہ سے کہ یہ جو اشعار اور مشاعروں کا سلسلہ جو ہے پھر اس کا انعقاد جو ہے وہ چل نکلا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک امن کی علامت ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ دلی کے اندر مختلف صورتوں میں مختلف طرح سے جو ہے وہ بے امنی ہمیشہ دیکھنے میں آتی رہی ہے اس زمانے میں، کبھی کسی کا حملہ کبھی کسی کا حملہ، تو ظاہر ہے ایسے ماحول کے اندر شعر و شاعری کا سلسلہ چل نکلنا تو یہ ایک بڑے اطمینان کی علامت تھی۔ تو اس حوالے سے غالب نے پھر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اے رب یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے چلتا رہے، یہ در گنجینہ گوہر جو ہے یہ ہمیشہ اسی طرح سے کھلا رہے۔ در گنجینہ گوہر یعنی موتیوں کے خزانے کا دروازہ، تو موتیوں کا خزانہ کس کو کہا، اشعار کو کہا، یعنی یہ اشعار جو ہیں ایک موتیوں کا خزانہ ہے جو مختلف شعراء کے ہاں جو ہے چھپا ہوا ہے، نہاں ہے، لیکن اب شاعر جو ہیں اس خزانے کو کھولنے کے لیے اس خزانے کو سر عام لے کر اس مشاعرے میں آ نکلے ہیں۔ تو یا اللہ یہ در گنجینہ گوہر جو ہے اب ہمیشہ کھلا رہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے شب ہوئی پھر انجم رخشندہ کا منظر کھلا، شب ہوئی پھر انجم رخشندہ کا منظر کھلا، اس تکلف سے کہ گویا بت کدے کا در کھلا۔ یہ یوں سمجھے کہ بالکل اس طرح سے جس طرح قصیدے کے آغاز کے اندر ایک تشبیب ہوتی ہے، شعراء جو ہوتے ہیں جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو اپنے خوبصورت الفاظ میں نظم کرتے ہیں اور پھر اس کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح سے ایک گونا شاعر کی روح کو بھی تشفی اور تسلی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شاعر جو ہے ایک یوں سمجھیں کہ منظر نگاری کرتا ہے اور اس کو وہ سامعین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو بس یہی کچھ اس شعر میں ہے۔ غالب نے جو ہے اچانک آسمان کی طرف نظر کی
اور غالب کو ستارے جو ہیں وہ چمکتے ہوئے نظر آئے، تو غالب کی جو قوت شعر تھی وہ بھی حرکت میں آئی، تو یہ شعر ہوا۔ تو شعر ہے: شب ہوئی پھر انجم رخشندہ کا منظر کھلا، کہ رات ہوا چاہتی ہے، پھر ستارے جو ہیں وہ آسمان پر چمکنے نکلے ہیں، اور ان کا منظر جو ہے وہ آنکھوں کو بھلا لگ رہا ہے، اس تکلف سے کہ گویا بت گدے کا در کھلا۔ تو ہمیں تو بالعموم بت گدے کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، نہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، لیکن ظاہر ہے جہاں بت گدا ہوتا ہوگا وہاں مورتیاں بھی ہوتی ہوں گی، اور مورتیوں کو وہ بڑا بنا سنگار کر رکھتے ہوں گے، اور جب رات کے وقت ان پر روشنیاں پڑتی ہوں گی تو وہ بت گدے میں مورتیاں جو ہیں وہ بڑی جگمگاتی ہوں گی۔ تو بس غالب نے اس طرح سے ان ستاروں کو جو ہے ان مورتیوں کے ساتھ تشبیہ دے دی جو بت گدے میں ہوتی ہیں، یعنی جب اچانک بت گدا کھولا جائے تو مورتیاں جس طرح سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، بھری لگتی ہیں، ویسے ہی آسمان پر جب شب ہوئی تو ستارے چمکنے لگے تو آنکھوں کو بہت بھلے لگے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں کھاؤں دوست کا فریب، آستین میں دشنہ پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا۔ تو اس شعر میں ایک گناہ غالب نے ایک فلسفہ پیش کیا ہے کہ عاشق جتنا بھی عاشقی کے اندر عقل سے پیدل کیوں نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی اس میں عقل کی کوئی نہ کوئی رمق جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ تو بس میں نے ہی غالب نے کہا کہ میں اگرچہ دیوانہ ہوں، لیکن اب ایسا بھی دیوانہ نہیں ہوں کہ میں اس قدر دھوکہ کھا جاؤں کہ مجھے سامنے اپنے مصیبت اور بلا نظر آ رہی ہو، میں اس کو بھی نہ سمجھ پاؤں، اور دوست کا جو ہے وہ فریب کھا جاؤں، دوست سے دھوکہ کھا جاؤں۔ بلکہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا دوست کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کی آستین کے اندر جو ہے وہ دشنہ پنہا ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، خنجر، دشنے کو بھی خنجر کہتے ہیں، یعنی اس کی آستین کے اندر جو ہے وہ خنجر پنہا ہے، اور ہاتھ میں نشتر کھلا، اور ہاتھ میں جو ہے اس کے کھلا نشتر ہے، یعنی ظاہراً باطناً وہ جو ہے وہ مجھے اپنا دشمن نظر آ رہا ہے، میری ہلاکت پر وہ مائل نظر آ رہا ہے، اپنی آستین کے اندر جو ہے اس نے دشنہ چھپا رکھا ہے اور ہاتھ میں نشتر لیے پھر رہا ہے، تو میں اس کا کیوں فریب کھاؤں؟ اب ایسا بھی دیوانہ نہیں ہوں۔ یا دیکھیے گا کہ یہ جو تشریح کی ہے یہ میں نے اپنے طور پر تشریح کی ہے، لیکن شارحین نے جو ہے اس کو ایک اور رخ بھی دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں دو متضاد چیزیں ہیں۔ آستین میں دشنہ پنہا، یعنی آستین کے اندر دشنہ پنہا ہونا جو ہے یہ علامت ہے اس کے بغض کی، اس کے نفاق کی، اس کے دل کے اندر جو بغض ہے، جو چھپا ہوا ہے اس کی، اور ہاتھ میں نشتر کھلا یہ علامت ہے اس کی ہمدردی کی۔ اب نشتر ہاتھ میں کھلا ہو اور اس کو ہمدردی قرار دیا جائے، یہ ایسا ہے کہ اب نے سنا ہوگا کہ فسد کھولنا، تو زمانے میں جو طبیب ہوا کرتے تھے وہ فسد کھولا کرتے تھے، یعنی جسم سے گندا خون نکالنے کے لیے نشتر کا استعمال ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ کسی کے لیے ایک ہمدردی کا پہلو ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر جو ہے کسی شخص کا آپریشن کرنے لگے تو ظاہر ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں آلات جراحی ہوں گے، لیکن وہ آلات جراحی جو ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوں گے وہ مریض سے کسی بغض کا پیش خیمہ یا بغض کا اشارہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مریض کے ساتھ ہمدردی کا جو ہے ایک طرح سے اشارہ ہوں گے۔ تو میں ہی غالب کہتا ہے کہ آستین میں دشنہ پنہا، ہاتھ میں نشتر کھلا، کہ آستین کے اندر اس کا دشنہ پنہا ہے، اگرچہ ظاہر میں جو ہے وہ میرا بڑا ہمدرد جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور نشتر لیے پھر رہا ہے تاکہ میں غالب کا جو ہے وہ علاج کر دوں، تو میں ایسے منافق دوست کا دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو جو ہے ظاہراً باطناً جو ہے وہ امادہ اذیت ہونے پر جو ہے وہ محمول کیا اس شعر کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا ہاتھ میں نشتر کھلا اس کو ازراہ ہمدردی قرار دیتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے وہ مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، کیونکہ نشتر کا ہاتھ میں کھلا ہونا یہ ازراہ ہمدردی لینے میں تھوڑا سا شعر کی جو فضا ہے وہ مجھے متاثر ہوتی نظر آتی ہے، لہذا کیوں نہ ہم اس پر محمول کر لیں کہ وہ جو دوست ہے وہ ظاہراً باطناً یعنی ہر اعتبار سے وہ غالب کے لیے وہ امادہ اذیت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، غالب کو نقصان پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ کھلا نشتر لیا ہوا ہے اور آستین کے اندر ایک دشنہ جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے۔ تو ایسے ظاہراً باطناً دشمن جو کہ بظاہر دوست ہے سے میں دھوکہ کھاؤں تو کیوں کھاؤں، میں ایسا بھی دیوانہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کا بھید، پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پیک کر کھلا۔ یہ بہت خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اور کہتا ہے کہ گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، اگرچہ مجھے اپنے یار کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، گو نہ پاؤں اس کا بھید،
اگرچہ مجھے اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو راز کی باتیں ہیں، اس کے جو اسرار ہیں، ان تک میری رسائی نہیں ہو پا رہی، پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پہ کر کھلا؟ لیکن کیا یہ اس کی تھوڑی جو ہے مجھ پر مہربانی ہے؟ کیا یہ کم عنایت ہے کہ وہ پری پیکر، یعنی پری پیکر پری جیسے جسم والا، پیکر جسم کو کہتے ہیں، پری کو کہتے ہیں، پری پیکر یعنی پری جیسے جسم والا، کہ وہ پری پیکر جو ہے وہ مجھ سے بے تکلف ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی جو ہے اس کی عنایت ہے۔ تو اس شعر میں سمجھتا ہوں کہ غالب نے عشق کا ایک بڑا بنیادی سا فلسفہ بھی پیش کیا ہے کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ بہت مجبور ہوتا ہے، عاشق جو ہوتا ہے وہ بہت لاچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کو محبوب کی صرف ایک جھلک ہی نظر آ جائے وہ اس کو بھی اپنی زندگی سمجھ لیتا ہے، وہ اس کو بھی جو ہے وہ الطاف پر جو ہے وہ محمول کر لیتا ہے۔ تو یہاں تو پھر وہ جو ہے وہ غالب کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ یہ جملہ جو ہے گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کا بھید، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غالب کے ساتھ گفتگو تو کر رہا ہے، محو گفتگو تو ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ غالب کو اس کی باتیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، غالب کو اس کے اسرار سمجھ میں نہیں آ رہے۔ تو یہ شعر جو ہے عشق کے اس بنیادی فلسفے کو بھی واضح کر رہا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں اس غزل کے ہو گئے پہلے 4 شعر، باقی شعر ہیں انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی ویڈیو میں، اور وہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کے اندر ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا۔ یہ بہت زبردست شعر ہے، اس کی کئی جہتیں ہیں، اس شعر کی تشریح سنتے ہوئے آپ کو مزہ آئے گا۔ تو انشاءاللہ اس وعدہ کے ساتھ کہ جلد ہی اس غزل کے باقی ماندہ اشعار آپ کی خدمت میں ویڈیو کے طور پہ پیش کیے جائیں گے۔ اجازت چاہوں گا دعاؤں سے درخواست کے ہمراہ۔ اللہ حافظ۔